बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी उर्दू कहानी पर नावल दुल्हन किस्त नंबर 8। मोहब्बत। ईमान सोच में पड़ गई। इसे याद आई वो मार जो इसने खाई पिछले 2 माह में, वो इल्ज़ाम जो इस पर लगा, वो दिल आज़ारी जो इसकी हुई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मोहब्बत, क्या सोच रही हो इतना? शामी ने इसे ख्यालों में गुम देखा तो कहा, मोहब्बत का जवाब देने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है तुम्हें? वो फिर बोला, कैसे होती है मोहब्बत? किससे की जाती है मोहब्बत? वो जो मोहब्बत के लायक हो, वो जो आपको बाहर रुस्वा ना करे, वो जो आपको ख्याल रखे, इसी से होती है मोहब्बत। ईमान सोच रही थी लेकिन कहा नहीं। शामिर इसके जवाब का इंतजार कर रहा था। ईमान ने इस बात में सर हिलाया। वो जानती थी कि कुछ भी कहने से फिर से हंगामा हो सकता था। शामिर खुश हो गया। आफिया, सफिया कहाँ हो दोनों? तुम्हारे मोबाइल आ गए हैं। शाम को मुराद शहर से लौटा तो इन दोनों के लिए मोबाइल लेकर आया। दोनों खुशी से भागी भागी चली आईं और मोबाइल मुराद के हाथ से ले लिए और खोलकर देखने लगी। मुराद खड़ा उनको मुस्कुराता हुआ देख रहा था। भाई आप बहुत अच्छे हैं, दोनों ने साथ में कहा। मुराद चारपाई पर बैठ गया। और करो इनका दिमाग खराब, ना काम ना काज, सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है। सायदा बोली, अम्मा आपका बस चले तो सारा दिन हमसे काम करवाएं आप। सफिया ने कहा। शामिर जो अंदर कमरे में बैठा हुआ था, ईमान के साथ आवाजें सुनकर बाहर आया। क्या हुआ? शामिर ने पूछा। मुराद भाई, हम दोनों के लिए नए मोबाइल लेकर आए हैं, आफिया ने बताया। ईमान भी बाहर आ गई। ऐसा करो एक मोबाइल ईमान को दे दो, मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा। शामी ने आफिया से कहा, नहीं मैं हरगिज़ अपना मोबाइल नहीं दूंगी। आफिया ने मोबाइल उठाया और कमरे में चली गई। सफिया तुम अपना मोबाइल ईमान को दे दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आऊंगा। शामीर ने अब सफिया से कहा, मैं नहीं दूंगी अपना मोबाइल, मैं जानती हूँ आप नहीं लाएंगे। सफिया ने कहा, कैसे नहीं दोगी, देखता हूँ। शामीर आगे बढ़ा और इसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। इधर दो मेरा मोबाइल, सफिया ने गुस्से से कहा और मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगी। ईमान दोनों को देखकर परेशान हो गई। आप इसे वापस कर दें, मुझे नहीं चाहिए मोबाइल। ईमान ने परेशानी से कहा। वो जानती थी अब सारा नजला इस पर गिरेगा। दोनों बहन भाइयों में हाथापाई शुरू हो गई। शामिर ये क्या तरीका है? तुम्हें अपनी बीवी को मोबाइल देना है तो खुद शहर जाओ और लेकर आओ, मेरी बहनों का क्यों छीन रहे हो? मुराद ने कहा। लेकिन शामिर कुछ सुन नहीं रहा था। कल तक तो इसकी शक्ल ही देखना पसंद करते थे, तो आज इसकी फरमाइशें पूरी कर रहे हो। सारदा को गुस्सा आ गया। अम्मा आप बीच में मत बोले, शामिर ने कहा। इन दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ गया। कुछ तो याद करो शामिर, ये हमारे भाई के कातिल की बहन है और तुम इसके लिए मुझे मार रहे हो, मेरा मोबाइल छीन कर इसे दे रहे हो। सफिया रोने लगी। शामी ने ईमान का हाथ पकड़ा और मोबाइल उठाकर कमरे की तरफ जानी बढ़ने लगा। सफिया पीछे भागी और ईमान को मारने लगी। सफिया तमीज से, मुराद ने कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? शामिर को सफिया को मारने के लिए आगे बढ़ा तो मुराद ने इसे रोक लिया। बीवी पर तुम खुद भी कई बार हाथ उठा चुके हो। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मियाँ बीवी के आपस का मामला था, लेकिन मेरी बहन को अगर तुमने मारा तो मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगा। मुराद ने इसका बाजू दबोचते हुए कहा। भाड़ में जाओ तुम सब, शामी ने मोबाइल जमीन पे फेंकते हुए कहा। सफिया ने तेजी से मोबाइल उठाया और साफ करने लगी। शामीर ईमान का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में चला गया। तौबा तौबा, एक दिन में पता नहीं कौन सा तावीज घोलकर पिला दिया है मेरे बेटे को इस लड़की ने। कल तक तो इसकी शक्ल देखने का रवादार नहीं था और आज कुर्बान जा रहा है। सायदा कह के रोने लगी। मुराद सर पकड़कर वहां बैठ गया। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, इसने जेरे लब कहा था। आपको इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था,
آپ کے جانے کے بعد مجھے باتیں سننی پڑیں گی۔ ایمان نے پریشانی سے کہا، کیوں؟ کوئی کچھ کہہ کر تو دکھائے تمہیں، زبان کھینچ لوں گا اس کی۔ شامیر نے کہا، آپ کی امی مجھے باتیں سنائیں گی، کیا ان کی زبان کھینچ سکتے ہیں آپ؟ ایمان رونے لگی۔ تم رو مت، شامیر نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آپ اگر سب سے میرے لیے لڑیں گے تو میرے لیے پریشانی ہوگی، ایمان بولی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے جلیبیاں لے کر آتا ہوں، شامیر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ ٹیلی کے پاس گیا جہاں جلیبیاں بن رہی تھی۔ اس نے جلیبی والے کو جلیبیوں کا کہا اور پیسے پکڑا دیے۔ تھوڑی سی دور اس کے تینوں دوست کھڑے ہوئے تھے جو اس سے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ شامیر ان کو نظر انداز کرتا ہوا جلیبیاں لے کے آگے بڑھنے لگا۔ وہ دیکھو جورو کا غلام جا رہا ہے، قاسم نے آواز لگائی اور وزیر نے ہاتھ ملا کر تالی بجائی۔ ضرور اپنی بیوی کے لیے جلیبیاں لے کے جا رہا ہے، حامد نے بھی اونچی آواز میں مذاق اڑایا۔ شامیر نے ان کو غصے سے دیکھا اور ان کو نظر انداز کر کے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ چھوڑ دے اسے، ابھی بیوی کے حسن کی پٹی بندھی ہوئی ہے اس کی آنکھوں میں، بہت جلد یہ پٹی اتر جائے گی اور واپس ہمارے پاس ہی آئے گا دمہلاتا ہوا۔ قاسم نے کہا، یار دیدار تو کرا دے اس کی بیوی کا، سنا ہے بہت حسین ہے، دل بیتاب ہے دیکھنے کو۔ حامد دل پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہاں کرتے ہیں کوئی منصوبہ بندی سے دیکھنے کی، میں خود دیکھنے کے لیے بے چین ہوں۔ ضرور حسین ہے تو شامیر مرا جا رہا ہے اس کے لیے، ورنہ جس کام سے ہم اسے منع کرتے ہیں اس کی مجال نہیں شامیر اس کے خلاف کچھ کرے۔ لیکن دیکھیں گے کیسے، وزیر نے کہا۔ سوچتے ہیں کچھ، قاسم نے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا۔ ایمان ایمان، شامیر نے گھر میں داخل ہوتے ہی آواز لگائی۔ ایمان رات کے کھانے کے لیے لکڑیاں اکٹھا کر رہی تھی، یہ لو جلیبی۔ شامیر نے اسے شاپر تھماتے ہوئے کہا، آپ کمرے میں رکھ دیں، میں ابھی کام کر رہی ہوں، ایمان بولی۔ ماں کو تو کبھی کچھ لا کر نہیں دیا، کبھی بہنوں کے لیے تو کچھ نہیں لائے، اور اس لڑکی پر مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ ساردہ تب گئی، آپ کو شوگر ہے اماں، سوچنا بھی مت جلیبی کے بارے میں، شامیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھ رہی ہوں بڑا ہواؤں میں اڑ رہا ہے آج کل، ساردہ نے طنز کیا۔ شامیر واقعی ہواؤں میں اڑ رہا تھا ایمان کی قربت پا کر۔ اسے اب ایمان کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایمان شامیر کے اس رویے سے پریشان تھی، کیونکہ اس کی مہربانیوں کا صلہ اسے ساردہ کے غصے کی صورت میں سہنا پڑ رہا تھا۔ کھا لو، گرم گرم ہے، پھر مزہ چلا جائے گا ٹھنڈی ہو گئی تو، شامیر اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ وہ کھانے لگی۔ ساردہ کو یہ منظر ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ کل تک تو بڑے دعوے کر رہا تھا بھائی کے قتل کا، بدلہ لینے کا، کہاں گیا تمہارا بھائی سے پیار؟ ساردہ بولی، اماں قتل ایمان نے نہیں کیا، اور بدلہ تو میں ضرور لوں گا، بس حیدر میرے ہاتھ لگ جائے کسی دن، قسم کھاتا ہوں ویسے ہی ڈنڈا اس کے سر پہ ماروں گا۔ ڈنڈا اس کے سر پہ مارا تو میرا نام شامیر نہیں، شامیر نے کہا۔ ایمان پریشان ہوئے، کیا اب بھی وہ حیدر کے قتل کا ارادہ رکھتا؟ سوتیلا ہی صحیح، لیکن اس کا بھائی تو تھا۔ شامیر گھر سے باہر گیا تو موقع پر ایمان مراد کے پاس آئی۔ صبح کا وقت تھا، مراد چائے پی کر اٹھا۔ ایمان سامنے آئی تو وہ نظریں جھکا کر آگے بڑھنے لگا۔ اسے اس رات والی بات یاد تھی، وہ بھی ان سے گریزاں ہی رہتا تھا۔ بات سنے وہ جانے لگا تو ایمان نے پیچھے سے پکارا۔ وہ رک گیا اور مڑ کر ایمان کو دیکھا۔ میں اس رات کے لیے آپ سے معافی چاہتی ہوں، مجھے آپ سے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، آپ نے مجھے شامیر کی مار کھانے سے بچایا تھا، میں اس بات کے لیے آپ کے احسان مند ہوں، مگر اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے پریشانی میں آپ سے وہ سب کہا۔ ایمان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، مراد نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کو کیا پریشانی تھی، لیکن اتنا کہوں گا آپ نے اچھا نہیں کیا،
میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اس گھر میں صرف ایک میں ہی ہوں جو آپ کی عزت کرتا ہوں، باقی سب کا حال آپ تو خود جانتی ہیں۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور قیامت تک کرتا رہوں گا، مراد کہہ کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ ایمان کا دل بجھ کر رہ گیا، اس سے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ایمان اپنے کمرے میں تھی جب سائدہ اندر آئی اور اس نے ایمان کو بالوں سے پکڑ لیا۔ میرے بیٹے پر جادو ٹونا کروایا ہے نا تم نے؟ کل تک تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور آج تمہارے پاؤں دھو دھو کر پی رہا ہے۔ کون سے پیر فقیر سے لائی ہو تعویذ مجھے بتاؤ؟ سائدہ نے اسے مارنا شروع کیا۔ چاچی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ایمان روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تجھے ایک بات بتا دوں کہ شامیر کا یہ رویہ 2 دن کا مہمان ہے، جیسے ہی تمہاری محبت کا بھوت اس کے سر سے اترا گیا وہ تمہیں پوچھے گا بھی نہیں، وہ میرا بیٹا ہے اور میں اس سے جانتی ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی اوقات میں رہو اور تمہاری اوقات ہے کہ تم ونی میں آئی ہو۔ سعادہ نے کہہ کر اس سے کے بال چھوڑ دیے۔ کمرے کے دروازے سے گزرتے ہوئے مراد نے سعادہ کا صرف آخری جملہ سنا، اللہ ہدایت دے، مراد کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ایمان اب شامیر کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ شامیر اب زیادہ تر گھر میں ہی گزارنے لگا تھا۔ اس نے دوستوں کے پاس جانا بھی فی الحال ترک کر دیا تھا۔ سارا دن ایمان کے آگے پیچھے گھومتا رہتا، اپنی بہنوں سے کہتا کہ ایمان کام نہیں کرے گی، وہ کام کرے، اور اسی بات کو لے کر روز جھگڑا شروع ہو جاتا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے ایمان کو پریشانی سہنی پڑتی تھی۔ اس انسان کی نفرت بھی میرے لیے اتنی تکلیف دہ نہیں تھی جتنی اس کی محبت مجھے اذیت دے رہی تھی۔ ایمان نے خود سے کہا جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔